इब्तिदाई इश्क है, रोते हो क्यों, आगे आगे देखिए होता है क्या इंशाल्लाह. Earlier this year, 22-year-old Abrar Rashid spearheaded a successful election campaign for his jailed father and former MLA, Abdul Rashid, popularly known as Engineer Rashid, in Lok Sabha elections from North Kashmir's Baramulla constituency. چونکہ میرے والد صاحب جیل میں تھے پچھلے 5 سال سے تہاڑ جیل میں وہ بند ہے، اور اس سلسلے میں ان کی جو ہے کمپین چلائی تھی، جو ہے 2024 کے پارلیمنٹ الیکشنز ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے جو ہے کامیابی حاصل کی تھی، اور عمر عبداللہ صاحب کو اور سجاد صاحب کو جو ہے وہ جو ہے ایک بڑے مارجن سے ہرایا تھا، لگ بھگ 2,04,000 ووٹ کے مارجن سے ہرایا تھا ان کو. حالانکہ میں نے کبھی یہ جو ہے سوچا نہیں تھا کہ مجھے اس طرح سے جو ہے ان کی غیر موجودگی میں ان کی کمپین چلانی پڑے گی. تو یہ ایک آل آف سڈن ایک ڈیسیجن تھا، اور مجھے تب نکلنا پڑا اپنی پڑھائی چھوڑ کے، کیونکہ ہماری کوئی اتنی بڑی پارٹی نہیں تھی، کوئی ایم ایل ایز اور منسٹرز نہیں تھے جو ہماری اس کمپین کو چلا سکتے تھے. تو لہٰذا ایک مجبوری تھی تب، اور اسی مجبوری کے تحت ہی میں تب نکلا تھا. اگر میرے والد صاحب تب جیل سے باہر ہوتے تو شاید تب میں کمپین کے لیے نہیں نکلتا. Up against political heavyweights like former Chief Minister Umar Abdullah, most pollsters had written off Rashid's chances of winning the elections. But experts believe his victory wasn't completely unexpected. In this context, since he was seen more distant from Delhi than the rest that were there, so people and their own wisdom voted for him. Maybe they wanted to make a statement that they are not willing to accept the kind of politics that Delhi wanted to impose or promote in Kashmir. The kind of politics he represented, slightly more agitational. He was mainstream politician. It's not that now some of the people could be romanticizing about him. He had taken oath. He was a member of the assembly. He represented mainstream politics in that sense because he was part of the assembly when some people, separatist voices, were against it, wanted people to boycott the politics of elections. So he was not, but he was I think his way of functioning was slightly more agitational. He was more like a trade union type of politician, which would come to public, align with public grievances, agitate for that. So that was his case. In the absence of any real resources to run a campaign, Abrar says social media played a big role in taking his jailed father's message to the masses. ہمارے پاس اتنا بڑا کیڈر نہیں تھا، کوئی بڑی پارٹی نہیں تھی، تو ہمارے لیے مشکل تھا ہر جگہ پہنچنا. تو ہمارا ایک ذریعہ جو بنا لوگوں تک پہنچنے کا، لوگوں سے جڑنے کا، وہ یہی تھا کہ ہم نے سوشل میڈیا کا یوز کیا. جب میں نے پہلے پروگرام اپنا دیا تھا کہ ہمیں کہاں سے جو ہے میٹنگز کرنی ہے، تو میں نے فیس بک پیج کے تھرو ہی جو وہ لوگوں کو جو اطلاع دی تھی کہ ہم اس جگہ جا رہے ہیں. تو بالکل فیس بک نے بہت زیادہ رول ادا کیا، کیونکہ صرف انجینئر رشید صاحب کا ہی جو ہے فیس بک پیج نہیں، جو بھی ہمارے ساتھ نوجوان جڑے تھے انہوں نے بھی اپنا جو ہے سوشل میڈیا یوز کیا، چاہے انسٹاگرام ہو چاہے فیس بک ہو. انہوں نے پوسٹس کیا، انہوں نے جو ہے شارٹ ویڈیوز بنائی، ریلز بنائی، اور لوگوں تک یہ میسیج پہنچانے کی کوشش کی کہ انہیں آج کس کا ساتھ دینا ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے. تو ہر کسی نے جو ہے مجھے لگتا ہے اپنا رول ادا کیا، اور سوشل میڈیا کے تھرو ہی جو ہے کمپین جو ہے وہ مجھے لگتا ہے پاسبل ہوئی. For those who have followed Engineer Rashid from his early days into politics, his firebrand style of politics and ability to connect with the masses had helped him create an image different from other politicians in the valley. رشید صاحب پہلے انجینئر تھے، وہ JKPCC میں ٹھیک ٹھاک سیلری اس کو مل رہی تھی، اچھی زندگی بسر کر رہا تھا. لیکن اس نے جب لوگوں کے ایشوز دیکھے، میں بھی اس کے ساتھ بات کرتا تھا، میرے کو بھی مین اسٹریم سے نفرت تھی، میں مین اسٹریم میں جانا نہیں چاہتا تھا. میں کہتا تھا میں ٹھیک ہوں، اپنا کام کر رہا ہوں، گھر کا بزنس ٹھیک چل رہا تھا. لیکن رشید صاحب نے کہا کہ اچھے کام کرنے کے لیے آپ میرا ساتھ دے دیجئے، جو لوگوں کے مشکلات ہیں، مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے آپ میرے ساتھ. جب اس نے پہلا الیکشن لڑا میں اس کے خلاف تھا. میں نے اسے کہا نہیں، میں ووٹ آپ کو نہیں ڈالوں گا، کیونکہ میں نے دیکھے ہیں جن لیڈروں کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد وہ صرف اپنا پروٹوکول، پاور اور اقتدار دیکھتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. رشید صاحب نے کہا میں ان میں سے نہیں ہوں، آپ ایک بار مجھے ووٹ دے دیجئے، میرے ساتھ چلیے. پھر جب میں رشید صاحب کے ساتھ چلا، میں نے دیکھا کہ اس کی آئیڈیالوجی اور اس کا جو بھی اس کا طور طریقہ تھا، جو بھی ایکٹیویٹیز تھی، وہ لوگوں کے ہت کے لیے تھی، لوگوں کی بہتری کے لیے تھی. جتنے بھی پولیٹیکل پرزنرز ہیں یا ہمارے جتنے بھی لوگ بند ہیں، جن کا کوئی ایسا جرم نہیں ہے جن کے لیے ان کو بند رکھا جا سکتا ہے، لہٰذا رشید صاحب کو جب لوگوں نے ووٹ دیا، انہوں نے کہا ان کی ایک امید ہے کہ ان کی بات بھی رشید صاحب کرے گا. اگر ان کی رہائی بھی کبھی ممکن ہو جائے گی، وہ رشید صاحب کے ہی ذریعے ہوگی، کیونکہ رشید صاحب ہمیشہ مظلوم کی بات کرتا تھا. جس کا کوئی نہیں تھا، چاہے گاؤں میں ہو، سٹی میں ہو، ان کے لیے رشید صاحب ہمیشہ اویلیبل رہتے تھے. جو باقی لیڈرز ہیں یہاں پر،
ووٹ ڈالنے کے بعد وہ کسی کو نظر نہیں آتے ہیں, کسی کی رسائی ان تک نہیں ہوتی تھی. لہذا رشید صاحب بھی ان کو واحد سہارا لگتا ہے. اگر کوئی جیل میں بند ہے یا باہر کی جیلوں میں, رشید صاحب ہی ان کو کشمیر شفٹ کروا سکتا ہے, اور رشید صاحب کی ہی ان کی جو رہائی ہے وہ رشید صاحب سے ہی ہو سکتی ہے. As per experts, Delhi's attempt to prop up new faces in Kashmir's politics failed disastrously in the recently concluded Lok Sabha elections. After August 19, 2019, after this Article 370 was completely made dysfunctional, Delhi government tried to delegitimize some of the local voices and tried to promote alternative forces and parties. And what we saw in this present election is these alternative voices, which were seen more having greater proximity with Delhi, were completely rejected. Then they voted in terms of what was least better acceptable to them. Abrar briefly met his father, who has been in jail since 2019 on terror funding charges, at the oath-taking ceremony. He now hopes his father will be released soon. حالانکہ کورٹ کا آرڈر یہ تھا کہ فیملی اور فیملی ممبرس میں سے سپاؤز اور چلڈرن کو الاؤ ہوگا کہ وہ اوتھ سرمنی کے وہاں پہ پریزنٹ ہو سکتے تھے. تو حالانکہ الگ سے کوئی اسپیشل پروویژن نہیں تھا ہماری ملاقات کا, لیکن پھر بھی تھوڑی بہت بات ہوئی. ان سے زیادہ بات نہیں ہو پائی, بس 5-6 منٹ کے لیے ہم نے ان سے بات کی, اور زیادہ کچھ جو ہے وہ کہہ نہیں سکے, ہم کچھ کہہ نہیں سکے. حالانکہ وہ بھی ایموشنل تھے اور ہم بھی ظاہر سی بات ہے ایموشنل تھے, کیونکہ 5 سال بعد اپنے والد صاحب کو سامنے سے دیکھنا اور پھر ان کو وہاں پہ ان کے ساتھ بات نہ کر سکنا, ان کے ساتھ ایک بار جو ہے گلے نہ ملنا, ان کے ساتھ کم سے کم ہاتھ نہ ملانا, تو بالکل یہ دکھ ہوتا تھا دل میں. لیکن دیکھیے پراؤڈ مومنٹ بھی تھا, لیکن اب لوگوں نے اتنا اعتماد دیا, اتنا سپورٹ دیا, تو کہیں نہ کہیں اب امید یہ ہے کہ انجینئر رشید صاحب جلدی جیل سے چھوٹیں گے. Abrar says he has no intentions of formally joining politics anytime soon, but believes if assembly elections are held in Kashmir, his father's party should contest from all possible seats if right candidates are found. کہ ابھی یہ ڈیسیجن جو پارٹی کے سینئر لیڈرز ہیں ان تک, یا پولیٹیکل افیئرس کمیٹی ہے ان تک یہ ڈیسیجن ہے, تو لہٰذا میرا کوئی پرسنل دخل اندازی نہیں ہے اس میں. لیکن میں جہاں تک میں اپنی ذاتی رائے دوں گا کہ اتنا بڑا مینڈیٹ ملنے کے بعد, اور ہم نے جب 18 میں سے جو ہے 14 اسمبلی سیگمنٹس پہ جو ہے ہم نے لیڈ لیا, تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ امید ہے کہ ہم انشاءاللہ جو ہے اسمبلی الیکشنز کنٹیسٹ کریں گے. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں اچھے کینڈیڈیٹس ملنے چاہیے, ایک نیو فیسز ملنے چاہیے جن کا ایک کریڈیبلٹی ہو, ان کے کریکٹر پہ کوئی داغ نہ ہو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب اسمبلی کے الیکشنز اناؤنس ہوتے ہیں تو بالکل ہماری پارٹی کوئی کنکریٹ ڈیسیجن لے گی اور آنے والے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے.